لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ جس سے محبت کرتے ہو تو آپ اس کی طرح کا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا جو انداز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کی طرح اپنے چہرے کو بنائیں، نبی کی طرح اپنے لباس کو پہنیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کاروبار، ہمارا ملنا جلنا، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ یہ ہے نبی سے محبت۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا کاروبار سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، کہیں ہم اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار رہے، جہاں پر ہمیں آسانی ہو وہاں پر سنت پر عمل کر لیا، اور جہاں پر مشکل ہو وہاں پر سنت کو چھوڑ دیا۔ جس نے باپ کو دیکھنا ہو، بہترین باپ کو دیکھنا ہو، جس نے بہترین لیڈر کو دیکھنا ہو، جس نے بہترین شوہر کو دیکھنا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم پانی 5 گھنٹوں میں بھی پی سکتے ہیں، ہمیں گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہم 3 گھنٹوں میں اس لیے پیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ ہم کھجوریں 5 بھی کھا سکتے ہیں، 7 بھی کھا سکتے ہیں، 6 بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہم تاک کھجوریں اس لیے کھاتے ہیں 3، 5، 7 کہ وہ سنت ہے۔ اب آپ عید الفطر پڑھنے چلے جائیں، آپ کوئی نمکین چیز کھا کے جا سکتے ہیں، لیکن میٹھی چیز اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ سنت ہے۔ اب آپ عید الاضحیٰ میں کچھ کھائے بغیر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ سنت ہے۔ اگر آپ کچھ کھا کے بھی چلیں تو گناہ نہیں ہے۔ ہم یہاں تک سنت پر عمل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے عید پڑھ کر آتے تھے۔ اگر آپ اسی راستے سے چل جائیں گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہم اس لیے راستہ چینج کرتے ہیں، اس لیے راستہ بدلتے ہیں کیونکہ سنت ہے۔ اب صحابہ کا آپ عمل دیکھیں، ایک صحابی ایک جگہ میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو فرمایا میں نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اتنی محبت کرتے تھے، وہ اس ایک لمحے کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزارنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھیں گدے کا گوشت پک رہا ہے، ہانڈیاں چولہے میں چڑھی ہوئی ہیں، وہاں سے آواز آئی کہ گدے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ میں جا کر پوچھ لوں کہ گدھا حرام ہوا کہ وہاں پر ہی ہانڈیوں کو الٹا دیا، اور پوچھنے کے لیے کوئی بھی نہیں گیا کہ ان کو اتنا ایمان تھا اپنے اللہ پر اور اتنا یقین تھا اپنے اللہ پر کہ آیتیں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کو جب بتایا گیا انہوں نے اپنی ہانڈیوں کو الٹا دیا۔ اسی طرح جب شراب حرام ہوئی، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے بھی نہیں سوال کیا۔ جب وہ سنتے تھے سمعنا واطعنا، ان کا عمل ہی یہ تھا۔ اب نماز ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا، صحابہ کرام نے نماز کے دوران ہی موڑ لیا، کیونکہ نماز کے دوران ہی قبلہ بدلنے کی آیتیں نازل ہو گئی تھی۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ چلو سلام پھیرے گی ہم پوچھیں گے کیوں چہرہ پھیرا، لیکن اسی وقت چہرے کو پھیر لیا، سمعنا واطعنا، وہ بات کو سنتے تھے۔ آج آپ اپنی زندگی میں ایک سوال کو بدل دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کسی کو بھی جا کر یہ نہ کہیں کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، آپ جا کر اس کو صرف یہ کہیں کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، بس یہ سوال بدل دیں۔ جب آپ یہ سوال بدل دیں گے پھر دیکھیں آپ کی زندگی بدلتی ہے کہ نہیں۔ تحقیق کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، نماز سنت کے مطابق پڑھیں، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا پینا کیسا تھا، ان کا کھانا کیسا تھا، وہ غزوات میں کیسے لڑتے تھے، وہ بیوی سے کس طرح پیش آتے تھے۔ آپ سٹڈی کریں،
ہمارے لیے بہترین نمونہ جب نبی کی زندگی ہے اور اللہ نے کہہ دیا ہے، تو ہم اپنے مضمونوں میں جب مائی فیوریٹ پرسنالٹی لکھتے ہیں تو کسی کرکٹر کا نام کیوں لکھتے ہیں؟ ہم مائی فیوریٹ پرسنالٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھیں، ہمارا بہترین لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قرآن و سنت کو نافذ کیا، اسلامی نظام کو نافذ کیا۔ آج ہم نے فلم ایکٹرز کو مائی فیوریٹ پرسنالٹی بنا لیا، کسی نے کرکٹر کو مائی فیوریٹ پرسنالٹی بنا لیا، کسی نے کسی سیاستدان کو فیوریٹ پرسنالٹی بنا لیا، کسی نے کسی کو فیوریٹ پرسنالٹی بنا لیا۔ ہمارے لیے فیوریٹ پرسنالٹی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس۔ آپ آئیں، آپ یہ سوال لے کر آئیں کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ آپ آئیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ آئیں کہ ہم نے سارے معاملات کیسے کرنے، تو آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی میرے بھائی۔ میرا بس یہی آپ کو طرف ہے، یہی میرے جذبات ہیں کہ ہم اپنا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، اور اس میں کسی کی بات ٹکرا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دیں، قرآن و سنت کو پکڑ لیں، قرآن و سنت کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب